السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اتراکھنڈ میں حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ اترکاشی سے مسلمان بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے کو مجبور ہیں۔ کچھ اپنی 35 سال پرانی دکان خالی کر کے جا رہے ہیں تو کچھ نے اپنی 18 سال پرانی دکان چھوڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زہر کس قدر عوام میں سرایت کر چکا ہے اور وہ پاگل کتوں کی طرح کس طریقے سے ہندوتوادی شرپسند عناصر مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سادھو سنت لو جہاد کے نام پر نفرتوں کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیوز جاری کر شرنگیز نعرے دیے جا رہے ہیں۔ میں پنہ آپ سب کو دھنیواد دیتے ہوئے آپ سے آگرہ کروں گا، جب تک اتراکھنڈ میں ایک بھی جہادی رہے تب تک اس ابھیان کو چلاتے رہے اور تیز گتی سے مارے اور ایک ایک جہادی کو اتراکھنڈ سے باہر کریں۔ دیو بھومی بچاؤ، جہادی بھگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ۔ اس نعرے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہادی بھگاؤ، دیو بھومی بچاؤ، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن کسی پولیس افسر کی، نہیں انتظامیہ کی، نہیں حکومت میں بیٹھے لوگوں کی، نہیں مرکزی وزراء کی، نہیں وزیر اعظم کی، نہیں وزیر داخلہ کی مجال ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں کم از کم امن و امان سے رہنے کی وہ اپیل کرے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اتراکھنڈ سے مسلمانوں کی نقل مکانی پر پولیس، انتظامیہ اور مین اسٹریم میڈیا کی خاموشی پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کی نقل مکانی پر دن رات بحث کرنے والے چینل آج اتراکھنڈ کے مسلمانوں کی نقل مکانی پر خاموش کیوں ہیں؟ شدت پسند ہندوتوا تنظیموں نے 15 جون تک تمام مسلم تاجروں اور دکانداروں کو شہر چھوڑ کر چلے جانے کا انتباہ ایک ہفتے قبل دیا تھا۔ ابھی 15 جون میں 3 دن باقی ہیں، مگر اس سے قبل ہی شدت پسندوں کی یہ بھیڑ مسلمانوں کے مکانوں اور ان کے بند پڑے دکانوں پر ٹوٹ پڑی ہوئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بے بس ہے اور بھیڑ پولیس کے سامنے مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں پر حملے کر رہے ہیں اور جے شری رام کے نعروں کے ساتھ لاٹھی ڈنڈوں اور ہتھیاروں سے لیس یہ بھیڑ دکانوں کے پوسٹر اور بینر اکھاڑ رہی ہے۔ دکانوں کے شٹر توڑ کر لوٹ مار کی کوشش کی جا رہی ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ تمام کام پولیس کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھیڑ کس طرح سے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں پر حملے کر رہے ہیں، بھگوا گھمچے پہنے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے لیے حملے کر رہے ہیں اور پولیس بے بس ان کو بس روکنے اور منع کرنے تک کی حد تک محدود ہے۔ سوچئے گا کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا اور مسلمان وہاں اگر کھڑے ہوتے تو کس طرح کا ہنگامہ ہوتا اور کس طرح کی کارروائی ہوتی۔ پولیس کی لاٹھی بھی چلتی، پولیس کی بندوقیں بھی چلتی اور گرفتاریاں وہ الگ، اور ہزاروں نوجوان اب تک جیل جا چکے ہوتے۔ لیکن یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے کی وہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، کس طریقے کی اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہو یا کسی کو جیل بھیج دیا گیا ہو یا کوئی FIR درج کرائی گئی ہو۔ بتا دیں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ پرولا کی ایک ہندو لڑکی کے مبینہ طور پر فرار ہونے کی کوشش کے بعد اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تاہم یہ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ دراصل لڑکی کو 2 نوجوانوں زبیر خان اور جتیندر سینی کے ساتھ بس سٹینڈ پر دیکھا گیا تھا اور اب اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول دیا گیا ہے۔ UP کے بریلی سے کوشامبی جانے والی بس کے رکنے کے دوران نماز پڑھنے کا معاملہ مسلسل زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب اس معاملے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اپنا سخت رد عمل دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے UP کے بریلی سے کوشامبی جانے والی بس راستے میں رکی تھی۔ اس دوران 2 مسلمان شخص بس سے اتر کر نماز پڑھنے لگے۔ اس معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ملازمت سے ہی برخاست کر دیا گیا۔ اویسی نے کہا کہ اگر نماز پڑھی جائے تو کون سی قیامت آن پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنا جرم ہے تو تمام سرکاری دفاتر میں مذہبی علامتیں نہیں ہونی چاہیے، اسے بھی نکال دینا چاہیے۔ اس طرح کی بات وہ اسد الدین اویسی نے کہی۔ نماز پڑھے تو کیا قیامت آ گئی بولو؟ اگر نماز پڑھنا گناہ ہے تو پورے گورنمنٹ کے دفتروں سے کسی کا بھی مذہبی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کوئی کلکٹر کا آفس کا اناگریشن ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، کوئی مذہبی تہوار نہیں ہونا چاہیے۔ 2 منٹ کے لیے بس رکی تو آپ نے بس کے ڈرائیور کو سسپینڈ، اور وہ بیچارہ جو کنٹریکٹ امپلائی تھا
मोहित यादव उसको आपने बरतरफ कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। एक तरफ मुल्क में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, फसादात किसी सूरत हाल बनी हुई है, हिंदुत्व शरपसंद अनासिर पागल हुए बैठे हैं और उसके बावजूद मुल्क के हालात को सुधारने के बजाय, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और अमन अमान और भाईचारे की अपील करने के बजाय अब भी मुल्क के वज़ीर दाखिला मुस्लिम रिज़र्वेशन को गैर आइनी करार देते हुए सियासी बयानात देने में लगे हुए हैं, जो कि हुकूमत की मंशा साफ तौर पर ज़ाहिर करता है कि उनकी तरजीहात आखिर क्या हैं। मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी के तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन आइन के ख़िलाफ़ है, मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इस तरह की बात जो है उन्होंने रैली में कही। अब बता दें कि कर्नाटक इंतखाबात से कबल भी इसी तरह की जो है वो बयानबाजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से होती रही। उनका कहना था कि जो कर्नाटक में जो रिज़र्वेशन मुसलमानों का ख़त्म कर दिया गया आइन इलेक्शन से कबल, उसका उन्होंने दिफा करते हुए कहा था कि मुस्लिम रिज़र्वेशन गैर आइनी है और उन्होंने वक्लीगा और दूसरी बरादरियों को देने वाले रिज़र्वेशन का दिफा किया। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज कर दिया। मतलब साफ था कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, आप हमें वोट कीजिए। लेकिन कर्नाटक में उनके तमाम जो बयानात थे वो सियासी बयानात थे, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने वाले जो बयानात थे उनका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें नुकसान हुआ और वहाँ उन्हें सरकार गंवानी पड़ी। और अब लगता है कि मध्य प्रदेश और दूसरी रियासतों में भी जो इंतखाबात होने वाले हैं इसमें भी जो है वो इसी तरह के हरबे बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फसादात हो रहे हैं, उत्तराखंड हो या दूसरी जगह हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, वहाँ की जो सूरत हाल बनी हुई है, अब ऐसा लगता है कि इंतखाबात जो है वो महज फ़िरक़ावाराना एजेंडे पर ही जो है वो लड़े जाने वाले हैं। वही VHP लीडर साध्वी प्राची ने मुल्क में मदारिस को बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि यहीं से लव जिहाद फूटता है। हिंदू सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि ख़ास कम्युनिटी हिंदुस्तान पर राज करने के बारे में सोच रही है। इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का उनका यानी कि मुसलमानों का एजेंडा हज़ारों सालों से है। उन्हें क्या करना है, उन्हें तो बस कौमी शाहराह पर पंचर की दुकानें चलानी चाहिए। इस तरह की जो है वो शरंगेज़ी की उन्होंने की है। बता दें कि लव जिहाद एक ऐसी इस्तिलाह है जो अक्सर बीजेपी के लीडरों और दाएं बाजू के कारकुनान की तरफ से इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि मुसलमान मर्दों की तरफ से हिंदू ख़वातीन को शादी के ज़रिए मजहबी तब्दीली पर आमादा करने की चाल चली जा रही है। हैरत की बात यह है कि जब पार्लियामेंट में बयान देने की बात आती है तो हिंदुस्तानी हुकूमत खुद इस इस्तिलाह को यानी बीजेपी हुकूमत खुद इस इस्तिलाह को तस्लीम नहीं करती। एक सवाल के जवाब में जूनियर होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा था कि किसी भी मरकज़ी एजेंसी की तरफ से लव जिहाद का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के सीनियर रहनुमा लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे नामों को लेकर प्रोपेगेंडा करते हुए खुलेआम नज़र आते हैं और उस पर कोई कदगन नहीं लगाया गया। उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में अमन के लिए मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील देने के एक रोज़ बाद ज़्यादातर कूकी नुमाइंदों ने अपनी मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि वो पैनल का बाइकआउट करेंगे। कूकी बरादरी मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और उनके हामियों को कमेटी में शामिल करने पर नाखुश है। कूकी के नुमाइंदों ने कहा कि वो पैनल का बाइकआउट करेंगे क्योंकि उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी। अमन कमेटी के अरकान में वज़ीर आला और चंद वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs और मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के रहनुमा शामिल हैं। बता दें कि मणिपुर में नस्ली तशद्दुद से बेघर होने वाले 50,000 से ज़ायद लोग जो है अब भी पनाह गुज़ीन कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। वहीं मणिपुर में जो है अब तक तशद्दुद की शुरुआत से 105 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 320 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने आज दारुल-हुकूमत के हफ्तावार चोर बाज़ार में एक ताजिर को गैर मुल्की शहरी के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। कल बेंगलुरु में चिकपेट के करीब एक मकामी ताजिर ने वीडियो ब्लॉग की शूटिंग के दौरान एक डच शहरी के साथ उसके साथ बदतमीज़ी की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक सेल्फी स्टिक के साथ वीडियो शूट कर रहा था, जिस दौरान उसने एक शख्स ने जो है उस रिकॉर्डिंग पर एतराज़ कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। डच जो शख्स था वो बार बार उसे छोड़ने की दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो है कुछ ही सेकंडों में वो ख़ुद को आज़ाद करके वहाँ से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में जो है अब ताजिर को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसकी शनाख्त नवाब हयात शरीफ के तौर पर कर ली गई है और इसके ख़िलाफ़ कर्नाटक पुलिस एक्ट की दफ़ा
92 کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جنسی ہراسانی کے الزام کی وجہ سے پہلوانوں کا سیاست کے اکھاڑے میں سامنا کر رہے بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ نے گونڈا میں سینہ زوری کرتے ہوئے نہ صرف ریلی کا انعقاد کیا بلکہ اس دوران انہوں نے پہلوانوں پر شاعرانہ انداز میں طنز بھی کسا۔ اس سے قبل انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 35 کلومیٹر طویل روڈ شو بھی کیا جس میں ان کی جے جے کار کے نعرے لگ رہے تھے۔ برج بھوشن نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ یہ ملا مجھ کو محبت کا صلہ، بے وفا کہہ کر مجھے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ملا مجھ کو محبت کا صلہ، یہ ملا مجھ کو محبت کا صلہ، بے وفا کہہ کے میرا نام لیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے رہنما جنسی استحصال کو محبت سمجھ رہے ہیں۔ تاہم اس موقع پر برج بھوشن نے پہلوانوں کے بارے میں براہ راست کچھ بات نہیں کی۔ انہوں نے ساتھ ہی اعلان بھی کیا کہ وہ اگلا لوک سبھا الیکشن لڑنے والے ہیں اور جیت کر اپنے مخالفین کا منہ بند کریں گے۔ دریا اسناب ہریانہ کی کسان تنظیمیں اور کھاپ پنچایتوں نے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر اگلے 2 دن میں برج بھوشن کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر 14 جون کو ہریانہ بند منایا جائے گا۔ کھاپ پنچایتوں کے مطابق مرکز نے 15 جون تک چارج شیٹ داخل کرنے کی بات کہی ہے، لیکن 14 جون سے قبل اگر انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر 14 کو بند منایا جائے گا۔ اب اس اعلان سے بی جے پی کی مشکلیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سی بی آئی نے اتوار کو اڈیشہ کے بالاسوٹ ضلع کے بہناگا میں ٹرین حادثے کے سلسلے میں 5 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ 5 افراد میں ایک افسر بھی شامل ہے۔ بتا دیں کہ 2 جون کو ٹرین حادثے میں 228 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس اندوہناک ٹرین حادثے کی جانچ کر رہی سی بی آئی نے بہناگا بازار ریلوے اسٹیشن کے آلات اور ریکارڈ روم کو سیل کر دیا ہے، اس لیے تحقیقات مکمل ہونے تک اسٹیشن سیل رہے گا اور اس لیے اب جو ہے اڈیشہ کے بہناگا بازار ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں بھی نہیں رکیں گی۔ ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کے چیف پی آر او آدتیہ کمار چودھری نے کہا کہ جب تک سی بی آئی ریلوے حکام کو گرین سگنل نہیں دیتی تب تک کوئی ٹرین اسٹیشن پر نہیں رکے گی۔ چودھری نے کہا تھا کہ سی بی آئی نے لانگ بک، ریلے پینل اور دیگر سامان ضبط کرنے کے بعد اسٹیشن کو سیل کیا ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 1000 فلسطینیوں کے لیے فرید حج کی سہولت پیش کی گئی ہے۔ یہ افراد فلسطینی شہداء کے لواحقین اور زخمی اور اسیران کے اہل خانہ ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطینی شہداء کے لواحقین، زخمیوں اور اسیران کے 1000 اہل خانہ کو شاہی مہمان کے طور پر حج کروانے کے احکامات دیے ہیں۔ یہ اقدام ضیوف خادم الحرمین الشریفین پروگرام کا حصہ ہے جس کی نگرانی ہر سال مملکت میں وزارت اسلامی امور کرتی ہے۔ وزیر کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی میزبانی میں حج پروگرام ہر سال جاری کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے متعدد افراد شاہی مہمان کے طور پر فریض حج ادا کرتے ہیں۔ وہیں مغربی ممالک کے خدشات کے باوجود سعودی عرب چین کے ساتھ تعاون بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے کہا کہ ان کا ملک چین کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ had taken a lead, will continue to take that lead. We don't have to compete with China, we have to collaborate with China, so as also collaborating with everybody else. سعودی عرب کے دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے صارف ملک چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات ہائیڈرو کاربن معاملے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ریاض اور بیجنگ کے درمیان سیاسی تعلقات کی گرم جوشی کے ساتھ سیکیورٹی اور حساس ٹیکنالوجی میں بھی تعاون گہرا ہو چکا ہے جو کہ امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ عرب چین بزنس کانفرنس کے دوران 2 طرفہ تعلقات پر تنقید کے بارے میں پوچھے جانے پر شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ دراصل میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں کیونکہ بطور کاروباری شخصیت اب آپ وہاں جائیں گے جہاں آپ کو مواقع ملیں گے۔ بتا دیں کہ مارچ میں سرکاری تیل کی بڑی کمپنی سعودی آرامکو نے چین میں اپنی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بڑھانے اور چین کے خام تیل فراہم کرنے والے اعلیٰ ملک کے طور پر اپنے درجے کو بڑھانے کے لیے 2 بڑے معاہدوں کا اعلان کیا تھا۔ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ OSCE کی رکن خاتون جو کہ یوکرین میں 2019 سے 2022 تک نگرانی کے مشن کا حصہ رہی ہیں، اس نے اب انکشاف کیا ہے کہ یوکرین کے تہخانوں میں بنائی گئی لیبارٹریز میں بچوں کو قتل کر کے ان کے اعضاء نکال کر اسمگل کیا جا رہا ہے۔ OSCE کی رکن ویرا وائمن نے اپنی انٹرویو میں بتایا کہ خطرناک لیبارٹریز اس وقت دریافت ہوئی جب روسی حملوں میں یوکرین کی متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں۔ ویرا وائمن کا یہ ہولناک انکشاف روسی فوج
اور یہاں تک کہ خود یوکرینی افواج کی اپنی زبانی رپورٹس کی تصدیق کرتا ہے، جس میں دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ وہ رقم کے لیے بچوں کے اعضاء کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ یوکرین میں اب بھی ایسی لیبس موجود ہیں اور یہ قوم پرست حکام کے زیر دست ہیں۔ اعضاء کے سودے کیے جاتے ہیں جس سے کمیشن حاصل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بچوں کو قتل کرنا، اعضاء کو کنٹینر میں رکھنا اور پھر ان کنٹینر کو اناج کی برآمدات ظاہر کر کے ملک سے باہر منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ایسی 8 لیبس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔